ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بیوقوف، اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف۔ اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بیوقوف تو سمجھ میں آتا ہے، قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے تو جو دے وہ تو بیوقوف سمجھ میں آتا ہے، جو لے کے واپس کر دے وہ تو فرض ہے شریعت میں بھائی وہ تو واپس کرنا، تو وہ بیوقوف کیوں، اس سے بھی بڑا۔ تو اب تجربے کے بعد جب ہمارے پیسے ڈوبے ہیں نا، سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ اس سے بڑا بیوقوف اس لیے کہ اس کو پتا تھا اگر میں واپس نہیں کروں گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، پھر بھی واپس کر رہا ہے۔ تو اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وجہ سے واپس کرے، وہ حماقت کی وجہ سے واپس، وہ سمجھ رہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے عدالت کے ذریعے پولیس کے ذریعے نکلوا لے گا، تو یہ بیوقوف ہے، یہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ کے خوف سے دے دے تو وہ تو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا، تو مثال تو ان کی دی جاتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے میرے بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں، میرے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا، مجھے بہت لوگوں نے روکا، یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، وہ آ کے مجھ سے بحث کرتے اور خود ارادہ کر کے چلے جاتے۔ میں ان سے چند سوال پڑھتا، تو میں آپ سے بھی چند سوال کرتا ہوں۔ دیکھو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکی برابر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ یہ برابر ریشو ہے، حقیقت میں یہ ریشو برابر، لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ ہے۔ اس کی ٹیکنیکل دلیل دوں گا میں، زیادہ آپ کو شماریات اور حسابیات اور کیلکولیٹر کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا۔ دیکھو ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا بڑا رواج بڑھ رہا ہے۔ فیملی پلاننگ کا مطلب ہے 2 بچے ہی اچھے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کے 2 بچوں میں ایک بیٹا ہو گیا وہ تو 2 کے بعد بند کرا دے گا، جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ یہ لازمی حصہ ہے۔ جن ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا، وہاں لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، مگر ہو اس لیے نہیں رہا کہ وہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے، جن میں انڈیا اور چائنا سر فہرست ہے۔ اب ہم تو یہ قتل کر نہیں سکتے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا اور ماں کے پیٹ میں مار دینا، یہ جرم میں دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ قتل نفس ہے۔ تو انہوں نے تو اس کا یہ حل تلاش کیا، بھائی میاں بیوی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے تو آنے دو، ایک لڑکی بھی آنے دو، اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں۔ وہ تو یہ کرتے ہیں، اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں، وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے، لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے۔ اب جس معاشرے میں، مجھے ایک بات بتائیے، فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا۔ بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی، بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں، یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے۔ جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو اب آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ دوسری بات، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے، بیماریوں کے خلاف مدافعت، وہ کم ہوتی ہے، لڑکیوں میں زیادہ۔ بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے، بچیوں سے، بالغ ہونے کے بعد نہیں، بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے۔ حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا، کورونا، اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں، عورتوں کی کم ہوئی ہیں۔ خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا، ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ۔ اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے، پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں۔ جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے۔ اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے۔ بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے۔
لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا زیادہ. آگ لگی فیکٹری میں, اتنے مزدور جل گئے, کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں, آدمی جلتے ہیں. چھت گری فیکٹری کی, کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں ٹھیک ہے, اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار مرد ہوتا ہے, عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے. تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, کماتا ہو, جاب کرتا ہو, بزنس ہو. کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے نا. لڑکیوں میں تو نہیں ہے نہ کھلائیں, وہ نئی جاب کر رہی ہیں, جاب لیس ہو, ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو, وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں تمہیں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں, وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڈیں ناپتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جن میں استطاعت نہیں ہے, کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جیبیں خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی, اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار, رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کا کمارہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں, ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے. تو عرب حیران ہو گئے, یار بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھیں ان کے پاس, بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی. تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا, وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے قابل ہیں, کر نہیں رہے ہیں, زنا کی طرف, عیاشیوں کی طرف گئے ہوئے ہیں. نشے کا ریشو لڑکیوں میں نہیں ہے, بہت کم ہے. لڑکوں میں آپ اپنی بہن بیٹی کسی شرابی, کسی چرسی, کسی ہیروئن چی کو نہیں دے سکتے. یہ ہیروئن, شراب اور چرس کے نشے کی لعنت, اس کا ریشو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اب نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے مزید شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا یہ جو شارٹ ہو گئے نا, ان میں بھی بہت سے, اچھا جو قابل رہ گئے وہ میں نے ایک بتایا وہ کرتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں زنا کرو, شراب, ادھر ادھر عیاشی میں لگتے ہیں, یعنی وہ نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن عیاشی میں ہوتے ہیں. پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے, ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے, یورپ میں جا کے گوریوں سے, جیپنیز سے, چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو, وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا, وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی کو کہتا ہوں, جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں, اگر ہم کیلکولیشن کریں نا, میں ہو گیا, آپ 4 ہو گئے, یہی ہو گئے, یعنی ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں, جو کما بھی رہے ہیں, جو عدل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے, اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے, جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں, ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی, مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی تھی. تو یہ بھی بڑے آدمی, سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے. وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے, بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں نا بیان سن کے, وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے. تو لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں, ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا, اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے,
مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, اس کا ایک بیٹا بھی ہے, مجھے پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے, یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن حضرت عمر سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا, لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا پٹ پٹا کے, سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتی.